अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे बच्चों के मुस्तकबिल का। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला कर लिया। वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए कानून में तब्दीली लाई जाएगी। सिंध हुकूमत के फैसले पर वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया है। संजय साधवानी की रिपोर्ट। इम्तिहानात होंगे ना ही रिजल्ट का इंतजार होगा। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के तमाम तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट करने का फैसला कर लिया। फैसले पर वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। हालात ऐसे हैं, बच्चों का साल जाया ना हो तो प्रमोट कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अपनी जमात में हमेशा पोजीशन लेने वाले तलबा कहते हैं इस बार तमाम बच्चों की तरह उनका रिजल्ट भी सिर्फ पास आएगा। हमने जो मेहनत करी है उसका फिर हमारा फ्यूचर हमारा अच्छा नहीं होगा, मुस्तकबिल अच्छा नहीं मिलेगा। मेहनत करिए उसका अजर तो मिलना चाहिए। जिनको बच्चों को मेहनत करके आगे जाना था उनके लिए भी टेंशन हुई है, लेकिन प्रमोट हो गया, सही है सबके लिए। जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं, आजकल इतने लोगों को कोरोना वायरस जो हो रहा है, बिल्कुल सही फैसला है। सिंध हुकूमत की तालीमी स्टीयरिंग कमेटी ने ये भी फैसला किया है कि बोर्ड इम्तिहानात भी नहीं होंगे। सईद गनी कहते हैं तमाम बच्चों का डेटा बनाएंगे ताकि अगली जमात में दाखिला और यूनिवर्सिटी में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। संजय साधवानी, समा, कराची। और तलबा को आखिर किस तरह प्रमोट किया जाएगा, इस पर मेंबर स्टीयरिंग कमेटी और चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची इनाम अहमद कहते हैं कि उन्होंने तजवीज़ पेश की थी कि गुज़श्ता साल 30 नंबर हासिल करने वाले बच्चे को मज़ीद 30 नंबर्स दिए जाएं, जबकि 2 पर्चों में फेल तलबा को पासिंग मार्क्स देने की तजवीज़ कमेटी ने पेश की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं फैसल खान से। जी फैसल, बताइएगा, आपकी बात हुई है चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची इनाम अहमद से, क्या कहना है उनका? देखें, महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के बाद एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड कराची के और आगा खान बोर्ड के और हैदराबाद बोर्ड के जो है चेयरमैन को शरीक किया गया था। इसके अलावा सेक्रेटरी तालीम वगैरह भी थे। तो इन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि ये जो फर्स्ट ईयर के इम्तिहान जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उनके जो फर्स्ट ईयर में पेपर में जो नंबर आए होंगे, अगर किसी का A1 ग्रेड है या किसी के फिजिक्स में 30 नंबर है, उसको एज इट इज वही नंबर दे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होंगे उनको प्रमोट तो कर दिया जाएगा इंटर में, लेकिन उनके इम्तिहानात बाद में स्पेशल एग्जाम के तौर पे लेने का कहा गया, या फिर अगले साल जब उनके इंटर के इम्तिहानात हो तो वो उसके साथ ही इम्तिहान दे। और इसके अलावा अगर 2 पर्चों में जो बच्चे फेल हैं तो उनको तो पासिंग मार्क्स देकर पास करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन अगर 2 पर्चों से ज्यादा में कोई फेल है तो उसके लिए वही कहा गया है कि अगले साल इम्तिहान में वो शरीक होगा या फिर उसके लिए स्पेशल एग्जाम होगा। ये कुछ तजावीज़ थी जो कमेटी की जानिब से पेश की गई थी, जो स्पेशल कमेटी थी, जो इसलिए बनाई गई थी कि अगर कोई तरमीम वगैरह करनी पड़े तो वो तरमीम वगैरह करें अपने कानून में, जो बोर्ड के कानून होते हैं। इस हवाले से ये तमाम तजावीज़ थी जो उन्होंने दी थी, और उनका कहना है कि अब इस तजावीज़ पर जो है फैसला वजीर तालीम को करना था। उनकी जानिब से तजावीज़ दे दी गई थी कि इस तरह से इस पर अमल दरामद किया जा सकता है। इस पर अमल दरामद किया जा सकता है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसल हैदर अली, रहनुमा ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि क्या इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इम्तिहानात को मनसूख करने का फैसला बिल्कुल भी मुनासिब और उसूली नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन फैसला है तलबा और तालिबात के लिए भी, वालिदैन के लिए भी और तालीमी मुंतज़मीन के लिए भी। और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन 7 मई से ही इस फैसले को यकसर मुस्तरद कर चुकी है कि किसी भी सूरत बच्चों को बग़ैर इम्तिहानात के प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी पेचीदगियाँ और उलझने और बारीक बारीक मसाइल जो है वो पैदा होंगे, और शायद जिनको हल करने में फिर बोर्ड्स को, स्कूल्स को और बच्चों को महीनों परेशानी उठाना पड़ेगी। जी, बच्चों को परेशानी उठाना पड़ेगी। तो किस बुनियाद पर अगली क्लासों में प्रमोशन मिलेगी, ग्रेड्स कैसे मिलेंगे? जी, अभी तक जो फार्मूला वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है यकीनन वो भी मुबहम है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो एड्रेस नहीं किया गया है। इसीलिए हमने सिंध में एजुकेशन की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन के साथ इस बात पर इसरार किया था कि इम्तिहानात को मुनक़िद किया जाना चाहिए, और हमारी एसोसिएशन ने भी SOPs वज़ीर तालीम को पेश किए थे। सिंध इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी भी इम्तिहानात को मुनक़िद करने के SOPs तैयार करके हुकूमत को दे चुकी है।
اور وہاں تمام لوگوں کا اتفاق تھا کہ امتحانات کو ہر صورت کسی بھی طریقہ کار کے تحت لیا جانا چاہیے، لیکن اس اسٹیئرنگ کمیٹی میں ایک سب کمیٹی تشکیل دی گئی کہ جس پر یہ چھوڑا گیا کہ یہ امتحانات کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گی، اور کل جب اس طرح کی خبر وزیر تعلیم فیصلہ کرے گی اور ایس او پیز حکومت کو دے دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ حیدر علی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فیصل، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر شاہ عالم مارکیٹ کی 45 دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندہ تہمینہ احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تہمینہ، صرف یہیں پر دکانوں کو سیل کیا گیا ہے یا دیگر مارکیٹس کو بھی وہاں پر بھی کارروائی کی جائے گی؟ جی بالکل، مارکیٹ کو کھلے آج چوتھا روز ہے اور بازاروں میں رش لگا ہوا ہے۔ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا، تو آر ڈی سی لاہور نے تمام اے سیز کو یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں تمام مارکیٹس کا دورہ کریں اور وہاں پر ایس او پیز پر جو لوگ عمل درآمد نہیں کر رہے اس دکان کو سیل کر دی۔ تو اے سی سٹی تبریز مری نے شاہ عالم مارکیٹ کا دورہ کیا اور وہاں پر 45 دکانوں کو سیل کر دیا۔ اسی طرح ماڈل ٹاؤن کی اے سی نے چنگی امر صدو اور فیروز پور روڈ کے بازاروں کا دورہ کیا اور وہاں پر بھی 7 دکانوں کو سیل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دکانداروں کی کرونا ٹیسٹ کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے، جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ضلع انتظامیہ اور ایم سی ایل کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ جگہ جگہ یہ لوگ آج دورے کر رہے ہیں اور جہاں جہاں ایس او پی کو فالو نہیں کیا جا رہا وہاں پر کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس طرح کی کارروائیاں آج پورے شہر کی مارکیٹس میں کی جائیں گی۔ اچھا تہمینہ، یہ بتائیے گا کہ وہاں پر دکانداروں کا کیا موقف ہے؟ چونکہ یہاں پر کراچی میں جو ان دکانوں کو سیل کیا گیا ہے، دکاندار یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں لیکن خریدار ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے۔ کیا لاہور میں بھی یہی موقف ہے دکانداروں کا؟ جی بالکل، دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ عرصے کے بعد ان کی کافی آج لاک ڈاؤن کو ہوئے 50 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو نرمی کو ہوئے ابھی صرف 4 دن ہوئے، اور جیسے ہی ان کی دکانیں کھلی ہیں انہوں نے بھی اپنا کاروبار کرنا ہے۔ خریدار جو ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، عید بھی آنے والی ہے، تو کسٹمرز بھی ڈھیر سارے آ رہے ہیں، عید کی شاپنگ کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ رش کی وجہ سے دکاندار جو ہے وہ اپنی سیفٹی تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رش کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ رش کو کنٹرول کرنا انتظامیہ یا حکومت کا کام ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے وہ جس حد تک ہو سکتا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے کچھ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے تہمینہ، ساتھ ہی رہیے گا۔ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ لاہور میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر شاہ عالم مارکیٹ کی 45 دکانوں کو سیل کیا گیا ہے۔ شاہ عالم مارکیٹ میں 45 دکانیں انہیں سیل کیا گیا۔ چنگی امر صدو میں بھی 7 دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ شالیمار، کینٹ اور رائیونڈ کے بازاروں میں آج کریک ڈاؤن ہوگا، ڈی سی لاہور ایسا بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا تہمینہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ جڑواں شہروں میں موسلادھار بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سہانا ہو گیا۔ مزید بتا رہے ہیں سما کے نمائندے وہاب کامران۔ جی راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پوٹھوہار ریجن میں اس وقت وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے۔ کل تک یہاں شدید گرمی تھی، لیکن آج جو درجہ حرارت ہے اس بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے 18 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے اسلام آباد کا، یعنی کہ ایئر کنڈیشنز کی ضرورت نہیں رہی۔ اس وقت ہم F9 پارک میں موجود ہیں، مناظر بہت ہی خوشگوار ہیں، اگرچہ لوگ نہیں ہیں لیکن موسم بڑا سہانا ہے۔ ہم تو اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور اسلام آباد پنڈی والے لوگ بھی یقیناً اس موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں، جن میں اندرون سندھ، جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، اور جمعے اور ہفتے کے روز بارش نہیں ہوگی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہے گا۔ کراچی میں مارکیٹس میں کاروباری ہفتے کا آج آخری روز ہے۔ شہر کے مختلف بازاروں میں عید کی شاپنگ کے لیے شہریوں کا رش بڑھ چکا ہے۔ تاجروں کی جانب سے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرانے پر وزیر برائے توانائی سندھ غصے میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ اگر بازاروں میں ایسے ہی ہجوم رہا تو عید سے پہلے دوبارہ لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا۔ کراچی کی مارکیٹس میں کورونا وائرس سے متعلق حفاظتی اقدامات نہ ہو سکے، تاجروں نے احتیاط کی، نہ ہی خریدار محتاط ہوئے۔ گزشتہ روز سیل کی گئی مارکیٹس نہ کھل سکیں۔ ہفتے کے آخری کاروباری روز بھی بازاروں اور مارکیٹس میں رش دکھائی دیا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ بھی غصے میں آ گئے۔ کہتے ہیں لگتا ہے عید سے پہلے دوبارہ لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹس کا حال، لوگ جس طریقے سے آ رہے ہیں، تو یہ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ اس کا پاس رکھیں
उन पे अमल। کہ وزیر تو شوگر کمیشن کے سامنے پیش ہو گئے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شوگر انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا ڈی جی ایف آئی اے کو خط لکھا، ٹی او آرز کے مطابق کمیشن وزیر اعلیٰ سندھ کو نہیں بلا سکتا۔ وزارت داخلہ نے 16 مارچ 2020 کو ٹی او آرز جاری کیے۔ قانون کے مطابق وزیر اعلیٰ کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ شریف خاندان کے ملازمین کے ناموں پر کمپنیاں اور اکاؤنٹس بنا گئے جس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کے ثبوت ملے ہیں۔ جو شواہد شہباز شریف کے خلاف ملے ہیں ان کا بچنا ممکن نہیں۔ نیب گرفتار نہیں کر رہا تو نام ای سی ایل میں ڈال دے۔ گرفتاری تو ایک نیب کی سوابدید ہے، وہ کب گرفتاری کرتے ہیں اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اس کیس میں شہباز شریف صاحب عدالت سے ریلیف لے کے باہر گئے ہوئے تھے، 8 ماہ بعد 6 ماہ بعد واپس آئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو گرفتاری نہیں کرنی تو کم از کم ای سی ایل پہ تو نام ڈال دیں۔ یہ تو جیسے ہی گرم ہوا چلنی شروع ہوتی ہے ان بھاگ جاتے ہیں، اور گرمیاں آنے والی ہیں آپ کو پتہ ہے۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کو یہ اس چوری کا پتہ چلا ہے کہ بھائی نثار ٹریڈنگ بھی پکڑی گئی ہے، اس چیز کے بڑے امکانات ہیں کہ وہ پھر ان کو کمر کا درد نکل آئے تو وہ لندن چلے جائیں۔ ماننا پڑے گا کہ ہماری ہسٹری میں آج سے پہلے کسی حکومت نے اس قسم کی خود احتسابی نہیں کی۔ انڈیپینڈنٹ کمیشنز بنائے اور ان کی رپورٹس کو پبلک بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ ایکشنز بھی لے رہے ہیں۔ انہی کے اوپر جو اس وقت کمیشن کابینہ کی طرف سے بنا ہوا ہے وہ اپنے اختتامی مراحل پہ ہے، اس کی رپورٹ بھی جیسے آئے گی اس کو بھی منظر عام پہ کیا جائے گا، اور یہ چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس سیکٹر کے اندر عوام جو ہے اس کو کوئی ریلیف مل رہا ہے، اس کے فائدے میں یہ کچھ کام ہو رہا ہے یا صرف ہم نقصان ہی اٹھائی جا رہے ہیں۔ اگر ریگولیٹر کام صحیح طرح سے کر رہا ہوتا اور ملی بھگت نہ ہوتی تو یہ جو ٹیٹیاں لگ رہی ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر بینکنگ کے اوپر جو ریگولیٹر ہے وہ صحیح کام کرتا، بینک صحیح کام کرتے، ان کی جواب دہی ہوتی، تو یہ اگر ایک آدمی جس نے اپنے فارم میں لکھا ہوا ہے بینک کے سامنے کہ میں 18,000 روپے ماہانہ کا ملازم ہوں اور اس کے اکاؤنٹ میں 450 ملین آ رہے ہیں، تو ریگولیٹر کو سوال کرنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں کر آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ شہزاد اکبر کون ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی وزیر اعظم کے معاون خصوصی پر کڑی تنقید۔ نیب پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا، شہزاد اکبر کیا نیب یا ایف آئی اے سے ہیں یا عمران خان نے کوئی نیا ادارہ کھولا ہے؟ لاہور میں ایک گھر بنا ہے، پتہ کرائیں کہ کس کے پیسوں سے بنا ہے۔ نیب شہزاد اکبر صاحب کا اختیار کیا ہے، وہ کون ہے، یہ پاکستان کو نہیں پتا، لیکن پریس کانفرنس سے کرتے ہیں۔ کیا وہ نیب سے ان کا تعلق ہے، ایف آئی اے سے ہے، یا عمران خان نے کوئی نیا ادارہ بنا لیا ہے؟ اگر نیا ادارہ بنایا ہے تو میں بھی اس کو ایک درخواست دینا چاہتا ہوں، اس کی بھی تفتیش کر لے کہ لاہور میں ایک گھر بنا ہے وہ کس نے بنایا ہے، کس کے پیسوں سے بنا ہے، یہ تفتیش بھی کر لیں۔ گجرات میں نادار اور مستحق افراد حکومت کی طرف سے امداد آنے کے باوجود تاحال امداد سے محروم ہیں۔ مستحق افراد کو رقم فراہمی سینٹر پر کن مشکلات کا سامنا ہے، بتا رہے ہیں ذوالفقار حیدر اپنی اس رپورٹ میں۔ گجرات میں کورونا متاثرین کو رقم کیسے ملے؟ بائیو میٹرک سسٹم ہی خراب ہو گیا۔ مستحقین رقم فراہمی سینٹرز کے چکر لگانے لگے۔ نہیں لگتا کوئی ایسا داخل ہو کے بھائی سانو پیسے مل جائیں، بینک دے ذریعے آ جان، اسی مجبور ہاں، کوئی گھر نہیں چیز کھانے پینے واسطے، تے بچے نے چھوٹے چھوٹے۔ 2 باری آئے جے تو سانو پیسے نہیں لبے، تو کرایہ پاڑ کے تے ٹور جانے ہیں، ہن پیسے کیوں نہیں لبتے؟ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے نادرا کی مدد سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تقریباً 300 افراد ایسے تھے جن کے بایو میٹرک ایشوز آئے تھے، جو ہم نے 2 ہفتے پہلے ہی نادرا کے آفیسرز کے ساتھ ٹیک اپ کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں ہمیں نادرا کی 2 موبائل وینس بھی دے دی گئی تھیں، جو ہم نے ڈیفرنٹ سینٹرز پہ باری باری لگائی ہیں تاکہ لوگ آتے ہیں تو ان کے ایشوز موقع پر ریزالو ہو جائیں۔ اور مستحق خواتین کی حکومت سے اپیل ہے کہ بایو میٹرک سسٹم کے بجائے اصل شناختی کارڈ پر رقم دی جائے۔ اب تیز بخار میں مبتلا یا ماسک کے بغیر کوئی بھی شخص پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے پر جدید ترین آٹومیٹک سینیٹائزر اور ٹیمپریچر ریڈنگ گیٹ نصب کر دیا گیا ہے۔ یہ گیٹ کیسے کام کرے گا جانتے ہیں اسلام آباد سے ظہیر علی خان کی رپورٹ میں۔ اگر ٹمپریچر زیادہ ہے تو نو انٹری، ماسک نہیں پہنا تو بھی آپ اندر نہیں جا سکتے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے پر نصب یہ آٹومیٹک گیٹ جو ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والے یا پھر کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو پارلیمنٹ میں داخلے سے خود بخود روک دے گا۔ نہ صرف ٹیمپریچر مانیٹرنگ کر سکتے ہیں بلکہ ہم لوگ کسی بھی کنٹرول ادارے میں کنٹرول ایکسیس دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں نیشنل اسمبلی میں اناتھرائز ہوں، نہیں جانے کے لیے میں اناتھرائز نہیں ہوں، تو یہ دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک
ये मेरी मैचिंग डेटा से मैच ना हो। ऑटो डिसइंफेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस रीडिंग गेट का इफ्तिताह डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने किया। सेनेटर मियां अतीक ने इसकी खुसूसियात भी बता दी। पूरा एक डिजिटल सिस्टम नस्ब है जो बहुत सारा का डाटा रख सकता है, 10,000 लोगों का डाटा इसके अंदर रह सकता है, और ये आज की जरूरत है और आज के तमाम सूरत हाल को ये पूरा करता है। आप गेट के सामने आए तो आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। ये इस नौइयत का पहला गेट है जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया गया है। कोरोना वायरस वबा में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बेरोजगारों के लिए अहम इकदाम, शजरकारी के साथ साथ मेहनत कशों के लिए वसीला रोजगार का भी एहतमाम कर लिया। मामला क्या है जानते हैं पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार तबका हुआ परेशान, तो महकमा जंगलात ने सूबे में शजरकारी के जरिए मेहनत कशों को रोजगार की फराहमी शुरू कर दी। 10 करोड़ से ज्यादा पौधे 20,000 हेक्टेयर पर लगाए जाएंगे। दिहाड़ीदार मजदूरों पर माहाना 30 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रोजगार मिलने पर मेहनत कश भी हुए खुश, जिन्हें पौधे लगाने पर 500 रुपए रोजाना दिए जा रहे हैं। और इस्लामाबाद पिंडी पर गया मजदूरी के लिए, लेकिन कोरोना वायरस पर हमको मजदूरी नहीं मिले। उधर ही हम इधर आ गया जंगलात पे। हम शुक्र करें ये लोगों ने हमको डिप्टी दिए। आलमी इकनॉमिक फोरम ने कोरोना वबा के दौरान सोनामी ट्री प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को रोजगार की फराहमी के इकदामात की तारीफ की है। अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।